سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی راوی ہے، فرماتے ہیں ایک مرتبہ ایک شخص بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں آیا اور آ کر عرض کیا یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا، یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا۔ آقا کریم نے فرمایا کیا ہوا؟ حدیث پاک کا مفہوم ہے، اس نے کہا کہ میں نے ماہ رمضان المبارک میں یعنی رمضان شریف کے روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ وظیفہ زوجیت ادا کر لیا۔ بزرگوں کی موجودگی میں، بچوں کی موجودگی میں اس سے زیادہ محتاط اور بائیہا الفاظ اس معاملے کو پیش کرنے کے لیے میرے پاس نہیں ہے، اگر اس سے زیادہ محتاط الفاظ ہو تو میرے بڑے میری رہنمائی کر دیں۔ انہوں نے کہا میں نے وظیفہ زوجیت ادا کیا، کیسے؟ روزے کی حالت میں، جبکہ حرام ہے، اور اللہ کا قانون یہ ہے کہ اگر ایسا کیا تو 60 روزے رکھے یا 60 مسکین کو کھانا کھلائے، یہی تو ہے، غلام آزاد کرے۔ شریعت نے مختلف انداز میں اس کا کفارہ بتایا، اس کو کفارہ کہتے ہیں۔ آنے والا آیا، دیکھیے بڑے سے بڑے مفتی صاحب کے پاس کوئی بھی مسئلہ لے کر کے آئے گا، مفتی صاحب کہیں گے یہ ہے اور یہی ہے، اگر وہ واقعی مفتی ہے تو یہ ہے اور یہی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ الحمدللہ ہم سنیوں کے یہاں تو فتوے بکتے نہیں ہیں، ہم لوگ فتوے بیچنے والے، فتوہ فروخت تو لوگ ہم نہیں ہیں، اس لیے ہمارے یہاں جو بات برسوں سے کہی جا رہی ہے وہ بات آج بھی کہی جا رہی ہے اور انشاءاللہ قیامت تک یہی بات کہی جائے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ ہماری شریعت جو ہے وہ پارلیمنٹ کی میز پر بیٹھ کر تیار نہیں ہوئی ہے، شریعت مصطفیٰ جان رحمت نے عطا فرمائی ہے، تو ہمارے یہاں قانون نہیں بدلتے، قانون ہمارے یہاں تبدیل نہیں ہوتے۔ اللہ اکبر۔ لیکن مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ عرش مقام ہے، آنے والا آ کر کہتا ہے حضور ایسا ایسا ہو گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کفارہ بتایا کہ 60 روزے رکھ لو۔ کفارے میں ظاہر سی بات ہے کہ ایک روزے میں صبر نہ ہوا تو 60 میں پھر صبر کیسے ہو سکتا تھا؟ انہوں نے کہا حضور نہیں کر سکتا، 60 روزے نہیں رکھ سکتا، تو کہا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو، کہا یہ بھی نہیں کر سکتا، غلام آزاد کر دو، کہا حضور یہ بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کہتے جاتے تھے نہیں کر سکتا نہیں کر سکتا۔ دیکھیے کوئی دوسرا مفتی ہوتا، مجیب ہوتا تو وہ کیا کہتا؟ نہیں کر سکتے تم جانو، ہم نے تو قانون بتا دیا۔ یہ جو بات کہی جا رہی ہے حضور صرف قانون بتانے والے ہیں، یعنی دوسرے الفاظ میں کتاب میں نبی کو ڈاکیا کی حیثیت دی گئی ہے، وہ تو صرف ڈاکیا کی طرح ہے، وہ لاتے اللہ سے اور ہمیں پہنچا دیتے ہیں۔ آپ بتائیں جس سے لاتے ہیں اور جس تک پہنچاتے ہیں ڈاکیا کی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ لوگ نبی کو ڈاکیا کہتے ہیں، استغفر اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ پھر لوگ ہم سے کہتے ہیں اختلاف کی بات نہ کیا کرو، لوگ تو خود اختلاف کے کانٹے بوتے ہیں، اگر ان کانٹوں کو ہم اٹھائیں تو ہم مجرم کیوں ہیں؟ ہم کیوں مجرم ہیں؟ اور خدا کی عزت کی قسم ہمارے باپ کی آبرو پر ہونے والے حملے کو ہم برداشت کر سکتے ہیں، نبی کی عظمت پر ہونے والے حملے کو مسلمان کبھی برداشت کر ہی نہیں سکتا اگر اس کے دل میں ایمان کی ذرہ برابر رمق باقی ہے، کیونکہ خدا کی عزت کی قسم اللہ نے ہمیں جو جان عطا کی ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے میں عطا کی ہے، اس لیے کہ جان تو بستروں پر بھی جا سکتی ہے لیکن جو جان مصطفیٰ جان رحمت کے عشق میں جائے وہ جان پر ہزاروں زندگیاں قربان ہے۔ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمول رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ۔ شریعت کو تحفظ ناموں سے مصطفیٰ کو تحفظ دیے بغیر ہو نہیں سکتا، اور یاد رکھیں شریعت سیاسی لیڈروں سے کبھی محفوظ نہیں ہوئی ہے، شریعت کو تحفظ ملا ہے تو خانقاہوں سے ملا ہے۔ سیاسی اڈے ہمیشہ سیاست کے مخالف رہے ہیں، اکبر کا دربار دیکھ لو، مامون کا دربار دیکھ لو، یہ سارے جو دربار تھے جسے دنیا جلال الدین اکبر کہتے ہیں، لوگ اس کو اکبر دی گریٹ کہتے ہیں، وہ اپنے وقت کا بدترین ملحد جس نے دین الہی قائم کر کے شریعت کا مذاق اڑایا، لیکن جب سیاسی دربار سے شریعت کا مذاق اڑا تو خانقاہ سے سلسلہ قادریہ کا وہ عظیم بطل جلیل جسے دنیا شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے نام سے جانتی ہے، وہ عاشق مدینہ کھڑا ہوا، اور سلسلہ نقشبندیہ جس پر قیامت تک ناز کرتی رہے گی وہ فاروق اعظم کا شہزادہ شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ، یہ کھڑے ہوتے ہیں اور شریعت کو تحفظ فراہم کرتے ہیں، لیکن جنہوں نے شریعت کو تحفظ دیا ان کا صاحب شریعت سے قلبی دل کا تعلق تھا، تبھی شریعت کو تحفظ نصیب ہوا۔ جن کا تعلق قلب کا مصطفیٰ جان رحمت سے نہیں ہوگا وہ شریعت کو کبھی تحفظ نہیں دے سکتے۔ جانتے ہیں لوگ نقشبندی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لوگ قادری ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لوگ چشتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ان خانقاہی لوگوں کا مزاج کیا تھا جانتے ہیں؟ شیخ عبدالشیخ مجدد الفسانی احمد فاروقی سرہندی کیا کہتے ہیں؟ اپنے مکتوبات میں فرماتے ہیں کہ اے اللہ میں تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ تو میرے محمد کا خدا ہے۔ یہ توحید کی خدمت کرنے والا، ہندوستان میں توحید پر سب سے زیادہ مواد فراہم کرنے والا، اپنے دور کا سید الموحدین کہہ رہا ہے کہ میں خدا کی عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ او رب محمد، وہ میرے محمد کا رب ہے۔ آپ توجہ تو فرمائیں، لیکن لوگ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ دل سے تعلق مصطفیٰ توڑ کر شریعت کے تحفظ کے لیے نکلے آپ، یہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ شریعت تو ان کی اداؤں کا نام ہے۔
ورنہ 4 مسالک دنیا میں وجود میں آنے کی کیا وجہ تھی؟ حضور نے کسی دور میں ناف کے نیچے ہاتھ باندھا، کبھی اوپر باندھا، کبھی زور سے آمین کہا، کبھی دھیرے کہا، ہے نا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. پھر کیا ہوا؟ حضور نے جس کو ترک کر دیا پھر وہ زندہ کیوں رہی؟ اس لیے کہ صوفیہ فرماتے اللہ کی مرضی تھی، محبوب نے جس ادا کو باقی رکھا وہ بھی باقی رہے، جس کو ترک کر دیا وہ بھی باقی رہے. تیری سیرت تیری صورت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے. ہم اللہ کے قانون کے محتاج ہیں، قانون کے مطابق ہم نے کرنا ہے. حضور جو کرے وہی قانون بن جاتا ہے. ارے حضور چھوڑ دے تو قانون بنتا ہے. سورج غروب ہونے کے بعد نمازیں پڑھی اس کو مغرب کہتے ہیں، لیکن عرفات میں غروب ہونے کے بعد نماز نہیں پڑھی. عرفات میں غروب ہونے کے بعد نماز نہیں پڑھی، چھوڑ دیا مغرب کو، عشاء تک مؤخر کر دیا، دیر تک مؤخر کر دیا. اس دن مغرب کو چھوڑنا عبادت ہو گیا. اب کون مغرب پڑھے عرفات میں؟ مسئلہ بتایا جاتا ہے نہیں پڑھنا، عرفات میں مغرب نہیں پڑھنا، بلکہ مزدلفہ جا کے پڑھنا، چاہے رات کے 2 بجے پڑھیں، چاہے رات کے 4 بجے پڑھیں، عشاء کے ساتھ ملا کے. ارے جس کا چھوڑنا بھی عبادت ہو جائے، سبحان اللہ سبحان اللہ، جس کا چھوڑنا بھی قانون خدا ہو جائے، وہ ادائے مصطفیٰ ہے، وہ مصطفیٰ جان رحمت کی ادا ہے. بات اتنی ہی ہے کہ حضور سے جب قلبی تعلق نہیں ہوتا تو اس طرح دل کی بیماری ظاہر ہوتی ہے. مشکیزے سے نکلتا وہ یہ جو مشکیزے کے اندر ہوتا ہے، اور زبانوں سے نکلتا وہ یہ جو دل کے اندر ہوتا ہے. لوگوں پہچانو ایسے لوگوں کو. تو عرض یہ کر رہا تھا، آنے والا آیا، اس نے کہا حضور یہ نہیں کر سکتا، یہ نہیں کر سکتا، یہ نہیں کر سکتا. ہم سے زیادہ تو بخاری کی بات ادھر کے لوگ کرتے ہیں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، قربان جائے. لیکن پھر یوں ہوا کہ کسی نے حضور کو لا کر کے کھجور ہدیہ کی. روایتوں میں آتا ہے، اس کی شرح میں ہے کہ 2.25 من وہ کھجوریں تھی. 1-2 کلو آدھا پاؤ 1 پاؤ نہیں تھی، 2.25 من وہ کھجوریں تھی. اور آنے والے نے حضور علیہ السلام کو وہ ہبا کیا، عرض کے تحفے میں پیش کیا. سرکار نے وہ کھجور لی اور لینے کے بعد اس آنے والے شخص سے کہا ایک کام کرو، اس کو لے جا کر مدینے کے غریبوں میں تقسیم کر دو، کفارہ ہو جائے گا. اس کو لے جاؤ، اس کو لے جاؤ مدینے منورہ کے مسکین جو تم سے زیادہ غریب ہوں، تم سے زیادہ محتاج ہوں، ان میں تقسیم کر دو، کفارہ ادا ہو جائے گا. انہوں نے عرض کی میرے ماں باپ آپ پہ قربان یا رسول اللہ، مدینے میں مجھ سے بڑا غریب کوئی ہے ہی نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ، سرے بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، حال بگڑا ہے تو بیمار کی بن آئی ہے. ان کی ابرو نہیں رحمت کی گھٹا چھائی ہے، ان کی زلفیں نہیں رحمت کی گھٹا چھائی ہے، ان کی ابرو نہیں 2 قبلوں کی یکجائی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حال بگڑتا ہے تو پھر کرم کیسے ہوتا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. دریائے کرم جوش میں کیسے آتا ہے؟ حضور نے فرمایا لے جاؤ اور لے جا کر کے اپنے سے زیادہ محتاج کو دے دو، کفارہ ادا ہوگا. اس کی حضور میں سب سے زیادہ محتاج ہوں پورے مدینہ منورہ میں. حدیث پاک میں سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور ایسے ہنسے کہ حضور کے دندان نظر آئے، حضور کے دانت نظر آئے. بہت جلدی یہ کیفیت نہیں ہوتی تھی، بلکہ لبوں پر تبسم آ جاتی اور اس کے بعد معاملہ ختم ہو جاتا. لیکن بات یہ ایسی تھی کہ انہوں نے کہا حضور مجھ سے زیادہ کوئی محتاج مدینہ منورہ میں نہیں ہے. کریم آقا نے فرمایا جاؤ یہ کھجوریں خود بھی کھاؤ اور اپنے گھر والوں کو کھلا دو، کفارہ ادا ہو جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ دیکھ رہے ہیں اللہ کے خلیفہ اعظم کا قانون. اللہ رب نائب رب اکبر کی شان دیکھیں، نائب پروردگار کی شان دیکھیں، خلیفہ اعظم کی شان دیکھیں. کبھی ایسا بھی کفارہ دیکھا کہ خود کھاؤ اپنے بچوں کو کھلاؤ کفارہ ادا ہو جائے؟ کیا سزا کو جزا میں تبدیل نہ کر دیا؟ کیا سزا کو جزا میں تبدیل نہ کر دیا؟ سزاؤں پر بھی انعامات ملتے ہیں، سزاؤں پر بھی کھجوریں کھلائی جاتی ہے. اسی لیے تو میرے امام پکار اٹھتے چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف تیرے دامن میں چھپا. ناظرین اکرام، اسی طرح کے اور واقعات اور بیانات سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ اگلے آنے والے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ترنت آپ کے پاس پہنچ جائے.